کتابوں کے بارے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انسٹرکشن بھی دیتے تھے، ہدایت بھی دیتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو ان کو ہدایت آتی تھی وہ لوگوں کو بتاتے تھے. اس کو حدیث بولتے. وہ حدیث بھی لوگوں نے جمع کی. حدیث جمع کرنے کے لیے بعد میں لوگوں نے اتنی کوشش کی کہ تاکہ اس میں ملاوٹی، یا اصل میں ملاوٹ نہیں بلکہ اس زمانے کے لوگ خیال سے، میموری سے وہ حدیثیں بیان کرتے تھے کہ جیسا قرآن لکھا ہوا ہے حضور کے زمانے میں لکھ لیتے تھے اور بعد میں لکھ کے جمع کیا. ویسے حدیث جمع نہیں رہی، حدیث خالی لوگوں کی میموری میں تھی. اس کے بعد حضور کے انتقال کے بعد وہ ان کے لوگوں کی میموری سے لوگوں نے ان کے حالات، ان کے واقعات معلوم کر کے لکھنا شروع کیے. اس میں بہت ساری بھول سے اور غلطی سے کچھ باتیں شامل ہو گئی تھی. اس کو بھی نکالنے کے لیے جو محدثین تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بخاری اور مسلم جیسے، اور بھی بڑے بڑے کئی سو محدثین تھے جنہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی. اسماء اور رجال کا ایک سسٹم نکالا. اسماء اور رجال یعنی اس زمانے میں جتنے بھی حضور کے صحابہ تھے، جو بھی عربی لوگ تھے جنہوں نے حدیث سنی تھی ایک دوسرے سے، ان کے پورا بایو ڈاٹا جمع کیا. ان کے پورے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں، جو حدیث بولنے والے، ہم نے کس سے سنی، ہم نے کس سے سنی، وہ سب کا بایو ڈاٹا جمع کیا. اور خالی بایو ڈاٹا نہیں بلکہ پوری زندگی کے پورے حالات جمع کیے، بایوگرافی جیسا. اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے وہ صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور ایسی جمع کی انہوں نے نکالی. وہ بھی تقریباً ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے اور ہدایت کا کہ حضور کی مکے کی زندگی 13 سال وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اسلام جب مغلوب ہے، غیروں کے کنٹرول میں ہے، اور اسلام جو ہے تو مشرکین اور کفار کے انڈر میں ہے، تو مسلمانوں نے کیسا رہنا چاہیے. وہ ہمارے لیے 13 سال ہے. اور مدینے میں جب اسلام غالب ہے، اسلام کی حکومت قائم ہے، اس ٹائم میں مسلمانوں نے کیسا رہنا چاہیے، وہ مدینے کے 10 سال ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ حدیث کا بتا دیا کہ زندگی میں مسلمانوں کو جس طرح قرآن شریف پڑھنا چاہیے، ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے، سمجھ کے جیسا بھی ہے پڑھنا چاہیے. ہمیشہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہمیشہ پڑھنا چاہیے. ٹرانسلیشن کا قرآن ترجمے کے ساتھ ہمیشہ مسلمان نے پڑھنا چاہیے. میرا تو ایسا بولنا ہے کہ تقریباً 2 مہینے میں ایک مرتبہ ایک پورا ترجمے سے قرآن پڑھنا چاہیے. ٹرانسلیشن کا قرآن 2 مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو عربی میں ہم پڑھتے تلاوت، وہ بھی جاری رکھے. وہ بھی کم سے کم 40 دن میں ایک مرتبہ ہونا چاہیے جو عربی قرآن ہے. اور ٹرانسلیشن کا کم سے کم 2 مہینے یا 3 مہینے زیادہ میں ایک قرآن بھی ضرور ختم ہونا چاہیے. اچھا، ویسے ہی حدیث بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ حدیثوں کی کتابیں جمع ہیں. حدیثوں سے بھی ہم کو گائیڈنس معلوم ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی ہے، تو وہ کیسے معلوم ہوں گی؟ تو حدیث کی کتابیں بھی پڑھنا چاہیے. تو اب زیادہ اتنی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں جو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ مشکات المصابیح، یہ کتاب کم سے کم پڑھنا چاہیے. یہ سب سے چھوٹی کتاب ہے، 3 اس کے والیوم ہیں، 3 جلد ہے، اور تقریباً 6000 سے زیادہ اس میں حدیث ہے. مگر یہ مشکات المصابیح جو ہے تقریباً 5 حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے. 5 حدیث کی کتابوں میں سے جو کامن حدیثیں ہیں، جو بڑی حدیثیں ہیں، وہ جمع کر کے رکھی ہوئی ہے. کم سے کم اس سے بھی اندازہ ہوتا، مشکات المصابیح پڑھنے سے بھی ایک اندازہ ہو جاتا کہ اسلام کا کیا یہ گیٹ اپ ہے. اچھا، اب آگے